بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے کیا منظر تھے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بارے میں ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 3 روز پہلے ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ پائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی کو سہارے سے اٹھا کر سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ مسجد بھر گئی۔ حضور کا پسینہ شرکت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو اتنا پسینہ نہیں دیکھا تھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرے اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی ود فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اسی اثناء میں مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے، تو آپ علیہ السلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر منبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات فرماتے، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، اور خدا کی قسم گویا کہ میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تندرستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں والے لوگ لگ گئے تھے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور پھر فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کی پابندی کرو، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے بعد قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہماری مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے ہوئے اور یہی الفاظ کہتے جاتے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ناگوار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے کاٹی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، وہ ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کو بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابوبکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ اس کا جملہ میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے، ان پر دروازے جو کبھی بند نہیں ہوں گے۔ پھر رسول اللہ کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر ان کو دے دی، لیکن حضور اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کی اور پھر حضور کے منہ میں رکھی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتے ہیں آخری چیز جو نبی علیہ السلام کے پیٹ میں گئی وہ میرا لاب تھا، اور یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے پہلے میرا اور نبی کا لاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تشریف لائیں اور رو پڑیں کہ نبی علیہ السلام اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی حضور کھڑے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو خوش ہونے لگیں۔ حضور کے وصال کے بعد میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے جس پر رو پڑیں، اور پھر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے عام ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کے صالحین کی شہداء کی رفاقت اختیار کرتا ہوں۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فرمانے لگے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت طلب نہیں مانگی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند فرماتے ہیں؟ فرمایا مجھے رفاقت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی خوشنودی اور رضا کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے گرا اور سر انور میرے سینے پر بھاری ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور کچھ نہیں سمجھ آیا سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دوڑی اور کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں سے گوجنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، اٹھنے کی طاقت نہ رہی۔ عثمان ابن عفان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ حضرت عمر نے تروال بلند کیا اور کہنے لگے خبردار جو مجھے کسی نے کہا رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، میں اس شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ میرے آقا سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے بہت جلد۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجر نبی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم کی سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے تھے میرے پیارے دوست، ہائے پیارے مخلصی دوست، ہائے میرے پیارے محبوب، میرے نبی۔ پھر حضور کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا اور کہنے لگے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے آپ کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جس سے موت نہیں آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میں تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رہوں۔ ناظرین حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا عمل شروع ہوا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں تم نے کیسا گوارا کر لیا کہ میرے بابا کے چہرے پر مٹی ڈالو۔ پھر کہنے لگی ہے میرے پیارے بابا جان اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے ہیں، میرے پیارے بابا جان کی جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی
مگر کسی نے امامت نہیں کی تھی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی، بلکہ لوگ گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک میں داخل ہوتے اور الگ الگ نماز پڑھ کر نکل جاتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق دیں اور ہمیں نیک کام کرنے اور اپنے بڑوں کا کہنا ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔